کل آپ حضرات کے سامنے حدیث نقل کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، جو آپ کے سامنے بیان کی کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی ہو جاتی ہیں، اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو اکٹھی 3 ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ پوری عمر حنفی مسلک کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر جا کر کہتے نہیں جی 3 نہیں 1 ہوئی ہے، اور وہ پھر پوری عمر غلط کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو 3 کو 1 کہتا ہے تو آپ کے پاس سوال موجود ہو کہ وہ آپ سوال کریں کہ بھئی ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دے تو ہم مان جائیں گے۔ وہ اکثر یہ آگے سے جواب دیتے ہیں بعض لوگ کہ جی یہ 3 کا فیصلہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عمر کا نہیں پڑھا۔ تو چند سوالات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا۔ تو ابو بکر اور عمر کے حکم ماننے کے لیے نبی نے حکم دیا ہے۔ جس طرح اللہ کا حکم ہے والدین کی مانو، تو اب والدین کی ماننا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی ماننا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر جو فیصلہ کریں گے رضی اللہ تعالی عنہما وہ ماننا، تو ان کی ماننا ایسا ہے کہ نبی کی ماننا۔ اور دوسرا ہماری بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں کہ آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، جان بوجھ کر کسی سنت کو، کسی فرض کو، کسی واجب کو وہ تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا کہ مجمع میں کہے کہ بھائی یہ سنت ایسے نہیں ایسے ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جب آج کا مسلمان نہیں کر سکتا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ جلیل القدر صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کیسے دین کو بدل سکتے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 1 ہیں، تو پھر عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے اس فیصلے کو کیوں تبدیل کیا؟ تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ تبدیل کیا تو پھر صحابہ نے غلط فیصلہ کیوں مانا؟ یہ سوال آتا ہے یا نہیں آتا کہ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو رد کیا ہو۔ صحیح کسی بھی حدیث میں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ 3 طلاقوں کے نفاذ کا فیصلہ تو تمام کتابوں میں موجود ہے، لیکن کسی ایک صحابی کا عمل بتلا دو، کسی ایک صحابی کا قول بتلا دو کہ جس نے کہا ہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا لہذا ہم نہیں مانتے۔ جب سب صحابہ نے مانا تو کیا ہم مسلمان زیادہ ہیں یا صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھ چکے ہیں؟ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا کا حصہ تھے، کم عمر تھے، مجلس شورا والوں نے بخاری شریف میں موجود ہے اشکال بھی کیا کہ یہ ہمارے بچوں کی طرح ہے، آپ اس کو مجلس شورا میں کیوں بٹھاتے ہو؟ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اسے اس لیے بٹھاتا ہوں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس بچے کو اللہ نے علم دیا ہے وہ ہمیں بتا دے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو متنبہ کیوں نہیں کیا کہ بھائی یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسا ہے؟ اور اسی طرح احادیث کی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دیگر صحابہ کے فتاوی مسائل موجود ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا۔ مثال کے طور پر سنن ابی داود کتاب کا نام ہے صحائح ستہ، جو دین کی قرآن مجید کے بعد 6 صحیح کتابیں ہیں، ان میں ایک سنن ابی داود ہے۔ سنن ابی داود میں موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 یا 8 شاگردوں کا امام ابو داود نے نام لیا جو ان کے مشہور شاگرد ہیں، اور تمام شاگردوں کا نام لے کر پھر امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کلہم عن ابن عباس انہ اجاز الطلاق الثلاثہ۔ یہ تمام شاگرد اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیتے تھے۔ اور اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے حدیث بھی نقل کی کہ ایک بندہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔
اب میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کچھ دیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرا نہیں تو اللہ نے تیرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا کہ تو اللہ سے ڈرتا تو یکدم 3 طلاقیں نہ دیتا، 1 دیتا، 2 دیتا۔ تو اللہ سے نہیں ڈرا، دین تو نے نہیں سیکھا، دین پر عمل نہیں کیا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ 3 طلاقوں سے تیری بیوی الگ ہو گئی، اور 97 سے تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے کہ جب شریعت نے 3 طلاقیں رکھی تو نے 100 کیوں دی؟ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سنن بہقی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب یہ خلیفہ بنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، تو ان کی بیوی عائشہ خثعمیہ نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ تو خلیفہ بنا۔ ان کو غصہ آیا کیونکہ والد شہید ہوئے تھے، والد کی جگہ بیٹا خلیفہ بنا، تو غصہ آنے کی وجہ سے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ جب عدت گزری تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات میں موجود ہے کہ یہ بہت شادیاں کرتے تھے، اور لڑکی کو جب چھوڑتے تھے تو اتنا مال دیتے تھے کہ اس کو زندگی کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو منع بھی کیا تھا کہ ان کو رشتہ نہ دو، تو لوگ کہتے نبی کے نواسے ہیں، ہم کیسے انکار کر سکتے؟ تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 10,000 درہم بھیجے کہ یہ تیرا مہر میری طرف سے رکھ لے۔ تو اس عائشہ خثعمیہ نے آگے سے کہا کہ اتنے اچھے دوست کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے، کہ اتنا اچھا خاوند تھا اس سے مجھے جدائی مل گئی، یہ رقم تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ یہ فرمایا، جب قاصد نے آ کر بتلایا تو انہوں نے آگے سے فرمایا اگر میں نے اپنے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت خاوند کے لیے حلال نہیں ہے تو میں تجھے اپنا لیتا، کہ جب میرے نانا نے بتا دیا 3 کے بعد اب بیوی کو خاوند نہیں رکھ سکتا تو میں تو اسے رجوع نہیں کر سکتا، کہ اگر جائز ہوتی تو میں تجھے بیوی بنا کے رکھ لیتا۔ تو اسی طرح بہت سی احادیث کی کتابوں میں ابن ماجہ اٹھا لیں، طحاوی شریف اٹھا لیں، سنن ابی داود اٹھا لیں، سنن نسائی اٹھا لیں، امام مسلم کی کتاب اٹھا لیں، بخاری اٹھا لیں، سب میں 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح چاروں اماموں کا ہمارے ہاں سعودی عرب ہے، عرب امارات ہیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں سے فتویٰ دیکھ لو، وہاں کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی 3 دیتا ہے تو 3 نافذ ہو جاتی ہیں، کیونکہ چاروں اماموں کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ زیادہ تر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، اور عرب میں امام شافعی کو یا امام مالک کو یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں زیادہ تر امام شافعی ہیں اور امام مالک ہیں، لیکن چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے تو 3 ہی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چند سوالات آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ عمر کا فیصلہ ہے تو جواب دو، ہم 14ویں صدی کے ایک سنت تبدیل نہیں کر سکتے، تو جلیل القدر صحابی ایک اتنے بڑے فیصلے کو کیسے چینج کر سکتا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تربیت یافتہ ہے، اور امت میں انبیاء کے بعد پوری دنیا کی تمام مخلوق میں انبیاء کے بعد پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ ایسا جلیل القدر جو صحابی ہیں وہ فیصلہ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ چند سوالات آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر اور ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔